پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ لائبہ کا یوں اچانک آنا بے مقصد نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ تھی۔ بہرحال وہ اکثر امی کے ساتھ راز و نیاز کرتی نظر آتی اور ابو کی خدمتیں بھی بڑھ چڑھ کر کی جا رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بہرحال مجھے اٹھ کے بیٹھنے کا انتظار کرنا تھا۔ دوسری جانب نکی سے میری ملاقاتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں اور ہر ملاقات پر تشنگی بڑھ جاتی تھی۔ اس کی خاموش نگاہیں بہت کچھ کہتی محسوس ہوتیں اور اس کے بولتے لب مجھے انجانے مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتے۔ اس کا خوابناک لہجہ مجھے نئی سرزمینوں کی سیر کو لے جاتا اور میں خود فراموشی کے عالم میں اسے سنتا چلا جاتا۔ میری سماعتیں اس کے لفظوں کے آہنگ میں ڈوبنے ابھرنے لگتیں۔ اس کے نازک وجود کی خوشبوئیں آس پاس کی فضاؤں کو یوں معطر کر دیتیں کہ سانس سانس مہک اٹھتی۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کی محبت میں اس قدر آگے نکل جاؤں گا کہ واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ اب اس کے سامنے مجھے ہر چیز بے معنی سی لگتی تھی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوتی تو ہر شے سے بیزاری ٹپکتی محسوس ہوتی۔ محبت جب اس قدر بڑھ جائے تو محبت نہیں رہتی، عشق بن جاتی ہے۔ امی ابو ہنوز اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ وہ نگی سے میری شادی کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھے۔ ایک دن امی اکیلی بیٹھی نظر آئیں تو میں نے ایک بار پھر اپنی بات کرنے کا فیصلہ کیا، ورنہ تو لائبہ ہر وقت ان کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ کہاں رہتے ہو؟ ہم تو تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ میں امی کے پاس بیٹھا تو ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو گئی۔ امی آپ جانتی تو ہیں کہ آفس میں کتنا کام ہوتا ہے اور آج کل ہم ایک اور کمپنی لانچ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں، تو بس اسی سلسلے میں رات کو دیر ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ کی پیاری بھانجی بھی تو آئی ہوئی ہے، کیا وہ آپ کو وقت نہیں دیتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تنزیہ ہو گیا، حالانکہ میرا بالکل بھی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ امی کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ انہوں نے کسی خاص مقصد کے تحت لائبہ کو یہاں بلوایا ہے۔ ارے لائبہ، اس بچی کی وجہ سے تو گھر میں تھوڑی رونق ہوئی ہے، ورنہ تو ہم دو بوڑھے ہوتے تھے اور اس گھر کی خاموش دیواریں اور ہولناک تنہائی۔ اس لیے تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لو تاکہ ہم بوڑھے بھی اپنی تنہائی کسی سے بانٹ سکیں اور اس کے گھر میں بھی شوخیاں چہکیں، نقرئی کہکے گونجے اور چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دے۔ امی شاید میرا طنز نہیں سمجھی تھیں، اور اگر سمجھی تھیں تو نظر انداز کر گئی تھیں۔ قسم سے بڑی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچی ہے لائبہ، تمہیں اس سے اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ ماں کی بات مان لو اور اس سے شادی کر لو۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ میرا اندازہ صحیح نکلا تھا۔ میں نے امی کو اس خاص طور پر بلوایا تھا تاکہ اس کو میرے قریب کر سکیں۔ وہ ماں ہونے کے باوجود یہ نہیں جان پائیں کہ جو ایک بار دل میں بس جائے پھر تمام عمر دل سے نہیں نکل پاتا، چاہے جسمانی طور پر میلوں دور ہی کیوں نہ چلا جائے۔ اور نکی میرے دل کے قریب آ چکی تھی۔ امی، میں نے کب کہا ہے کہ لائبہ اچھی لڑکی نہیں ہے؟ یقیناً وہ بہت اچھی ہے اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جیسے بھی اس کی شادی ہوگی وہ اس کے گھر کو اپنے وجود سے جنت بنا دے گی۔ لیکن امی، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نگی کے علاوہ میری زندگی میں اب کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ وہ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ میں نے اپنی ہتھیلی پر دوسری ہاتھ کا انگوٹھا رگڑتے ہوئے جھکی نظروں سے کہا۔ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں کہ میرے بھی ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ میرے جیتے جی وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ امی نے بھی دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ ان کے لہجے کی سختی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب لائبہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے مزاج کے برعکس کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر مجھے تیار ہوتا دیکھتی رہی، پھر دو قدم قریب آ کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ مجھے اس سے ملنا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ دانتوں تلے ہونٹ کر چلنے لگی اور میری تیزی سے کنگھی کرتے ہاتھ تھام گیا۔ کس سے؟ میں نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کس سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہے۔ وہی جس سے تم محبت کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو، اس نے نہایت رسان سے کہا، اور میں جو ابھی تک حیرت کے پہلے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھل پایا تھا مزید حیرت زدہ رہ گیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حیرت کی زیادتی نے مجھے ہکلانے پر مجبور کر دیا۔ کیوں، میں کوئی غیر ہوں جس طرح کا رد عمل دے رہے ہو؟ کیا مجھے حق نہیں کہ میں اس گھر کے معاملات میں دخل دے سکوں؟ وہ جیسے میرا ذہن پڑھ رہی تھی۔ جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ اس سے زبان پر لے آئی تھی اور اب استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے خجل انداز میں مسکراتے ہوئے اس سے نظریں چرائیں۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ اس نے جھٹ استفسار کیا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ نگی سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے سنجیدگی سے پوچھا۔ اچھا، تو نگی نام ہے اس کا، بڑا ماڈرن نام ہے یہ تو۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ اور مسکراہٹ بھی طنز کی گہری کاٹ موجود تھی۔ مجھے ناگوار تو گزرا لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بعض اوقات ہمیں یہ بامر
مجبوری رشتوں کا بھی بھرم رکھنا پڑتا ہے۔ نام جو بھی ہے اور ویسے بھی ناموں میں رکھا ہی کیا ہے، اصل اہمیت تو انسان کی شخصیت کی ہوتی ہے، نام تو بس پہچان کا ذریعہ ہے۔ میں نے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا، مجھے باتوں میں مت الجھاؤ اور یہ بتاؤ کہ کب ملا رہے ہو مجھے اس سے۔ وہ بس ضد تھی، تمہیں اس سے مل کر شاید اچھا نہ لگے۔ میں نے اسے باز رکھنا چاہا۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ لائبہ وہ ہماری کلاس کی لڑکی نہیں ہے، نہ اسے امیر لوگوں سے ملنے کے آداب کا پتہ ہے، اس کا حلیہ بھی شاید ویسا نہ ہو جیسا تم اپنے ذہن میں بنائے بیٹھی ہو۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ نگی سے ملنے کا خیال دماغ سے نکال دے۔ جب وہ ہماری کلاس کی نہیں ہے تو پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے یہ تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ محبت کلاس دیکھ کر تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو نظروں سے نظریں ملنے کا کھیل ہے۔ کوئی نظر سیدھی آپ کے دل پر جا لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو اس ایک نظر کے تعاقب میں عمر بھر آنکھوں کے ہجوم میں بھٹکنا پڑتا ہے، اور کچھ بیچارے پہلی ہی نظر میں اس بار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میرا شمار پہلی قسم کے لوگوں میں ہو چکا ہے۔ میں نے خوابناک سے لہجے میں محبت کے فلسفے کا خلاصہ پیش کیا۔ واہ جی، ہمارے کزن صاحب نے تو محبت پر اچھی خاصی تحقیق کر رکھی ہے، وہ بسطور طنزیہ انداز میں کہنے لگی۔ محبت کو جاننے کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، اسے سمجھنے کے لیے ایک حساس دل ہی کافی ہے، اور ویسے بھی محبت کرنے والوں سے ملنے کے لیے دل صاف کرنا پڑتا ہے لائبہ بی بی۔ کعبے کے بعد دل واحد جگہ ہے جسے خدا کا گھر کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کے دماغ کے اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم پھر مجھے باتوں میں الجھا رہے ہو۔ بتاؤ کب ملوا رہے ہو مجھے اس سے؟ وہ کسی طور پر اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابھی نہیں، لیکن جلد ملواؤں گا۔ میں نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے ہار مان لی۔ لیکن وقت اور جگہ کا تعین میں خود کروں گا، اس کے لیے تم مجھے تانگ نہیں کرو گی۔ میں نے تنبیہ کی اور خلاف توقع وہ مان گئی۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ میں اس کے پاس سے گزرتا ہوا باہر آ گیا۔ اتفاق سے امی لان میں ٹہلتی ہوئی نظر آ گئی تو میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ امی، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے ان کے قریب آ کر سنجیدگی سے کہا۔ ہاں کہو۔ امی کے انداز سے ظاہر تھا کہ ابھی تک مجھ سے ناراض تھیں، کل شام کا تناؤ ابھی تک ان کے چہرے پر درج تھا۔ یہ لائبہ کو نگی کے بارے میں آپ نے بتایا ہے؟ میرے سوال پر امی کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتی رہیں اور پھر ایک پرسکون سی سانس خارج کرتے ہوئے دھیرے سے بولیں، بیٹا کیا تمہیں خاموشی کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ کس قسم کا سوال ہے امی؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ بیٹا اگر تم خاموشی کی زبان سمجھتے تو لائبہ کی آنکھوں میں نقش اپنی محبت دیکھ لیتے، امی نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ لائبہ اور مجھ سے محبت؟ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ آج تک اس نے اپنی کسی بات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ اپنے دل میں میرے لیے محبت کے جذبات رکھتی ہے۔ ہاں بیٹا جی، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، اور یہ کوئی آج کل کی بات نہیں بلکہ برسوں پرانی ہے۔ جب وہ یہاں پاکستان میں کالج میں پڑھتی تھی تب سے تمہارے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے پھرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک تم سے کچھ کہہ نہ سکی۔ امی مجھ پر انکشاف کیے جا رہی تھیں اور میں حیرت سے گانگ سنتا جا رہا تھا۔ میرے ایک طرف نگی کی محبت تھی جسے میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا، اور دوسری طرف لائبہ تھی جو کب سے مجھے اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے بیٹھی تھی۔ نگی کو اپناتا تو والدین ناراض ہوتے، اور اگر لائبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرتا تو نہ صرف نگی کی نظروں میں بے وفا ٹھہرتا بلکہ محبت کی تاریخ میں مجھے ایک سیاہ باپ کی حیثیت سے حاصل ہو جاتی، جو مجھے کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ میں سر اٹھا کر جینا چاہتا تھا۔ یہ کیسے گوارا کرتا کہ مجھے برے لفظوں میں یاد رکھا جائے؟ بعض اوقات انسان اپنے جاننے والوں کے ہاتھوں اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتا وہ ان رشتوں کی خاطر ایسی کیا قربانی دے جس سے ان کا تقدس برقرار رکھ سکے۔ وہ ڈوبتی ہوئی انسان کی طرح ہاتھ پیر تو بہت مارتا ہے لیکن کسی کنارے نہیں لگ پاتا۔ میں بھی ڈوب ہی رہا تھا، قسمت مجھے کسی ایک کا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم کتنی ہی دیر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ بالآخر وہیں جا کر سکون ملا جہاں میرے قرار کی وجہ موجود تھی، یعنی بنجاروں کی کچی بستی۔ معلوم ہوا کہ نکی تو کام پر جا چکی ہے، البتہ زیبا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو زیبا کی خیریت دریافت کر لوں۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، مجھے اپنے کچے آنگن میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، میرے لیے بھی چائے بنانے لگی۔ میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے آپ؟ اس نے مجھے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ زیبا، بظاہر تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن سچ پوچھو تو میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے۔ نکی کے حوالے سے جو تم نے میری مدد کی ہے اور میری مشکلات میں میرا ساتھ دیا ہے وہ صرف ایک بہن ہی کر سکتی ہے۔ میں نے کھلے دل سے اس کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پر مجھے یقین ہے، کہیے میں آپ کے لیے اور کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک بار پھر اپنی پرخلوص خدمات کی پیشکش کی۔ نہیں زیبا، تم نے جتنا میرے لیے کیا ہے یہی بہت ہے۔ تمہاری طبیعت کا معلوم ہوا تو پتہ کرنے آ گیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔
تمہارے لیے کچھ کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی، میں نے اٹھتے ہوئے الوداعی انداز میں کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک خیال کے تحت رک گیا اور بولا، زیبا، جب ہم پہلی بار ملے تھے تو تم نے نکی کے حوالے سے ایک حادثے کا ذکر کیا تھا جو اس کی زندگی پر کافی زیادہ اثر انداز ہوا تھا۔ وہ حادثہ کیا تھا؟ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسان سے بولی، ڈاکٹر صاحب، وہ حادثہ محبت کا تھا۔ نکی کو کسی سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی نے اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ ہماری برادری ہی کا ایک نوجوان تھا جس نے نکی کو محبت میں بڑے اونچے اونچے دعوے کیے تو وہ بیچاری بھی اس کی محبت کے ریشم میں یوں الجھی کہ پھر کبھی سلجھ نہ پائی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بدبخت لڑکے نے نکی کے ساتھ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ زیبا کچھ دیر کے لیے تھمی۔ وہ کس طرح؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر میں دبئی جانا چاہتا تھا، بہت سا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ وہ اسی پیسے کی بنا پر نکی کو رانی بنانے کی باتیں کرتا تھا۔ سب بستی والوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے زیور وغیرہ بیچ کر اسے دبئی بھیجا کہ چلو ہم میں سے کوئی تو سکھ کی روٹی کھائے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہماری نکی کے خواب اس سے جڑے تھے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نکی تو اس کے خوابوں میں کہیں تھی ہی نہیں۔ وہ دبئی سے ہاتھ پاؤں مار کر یورپ کی طرف نکل گیا۔ پیسہ تو بہت کمایا، لیکن بدبخت نے محبت گنوا دی اور وہیں کسی گوری کے ساتھ چکر چلا کر اس سے شادی کر لی۔ لیکن نکی اس کی محبت میں بہت آگے نکل گئی تھی، وہ زندگی سے بہت دور ہو گئی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اس کا ٹکر آپ سے ہو گیا، اب آپ کی وجہ سے پھر سے زندگی میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ زیبا نے ساری تفصیل کھول کر رکھ دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک درخواست ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولو۔ میں نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے اس کی ہمت بندھائی۔ نکی نے محبت کے نام پر بہت دکھ جھیلے ہیں، اب آپ نے اسے آس دلائی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی یہ آس کبھی نہ ٹوٹے، اس کی محبت کی کشتی کنارے لگ جائے، ورنہ ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں مرد جتنی چاہے محبتیں کرے اس سے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن عورت کی ایک محبت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میری بس آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ نے نگہی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس پر قائم بھی رہیے گا، وہ بہت حساس ہے، اس بار دھوکہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ رکی اور جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آہستہ سے زیبا کے سر پر ہاتھ رکھا اور یقین سے بولا، میں نے اگر تمہیں بہن کہا ہے تو بہن سمجھا بھی ہے، تمہاری ہر بات ہر حکم میرے سر آنکھوں پر، اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو، اللہ کرے ایسا ہی ہو بھائی۔ اس نے مسکرا کر نظریں اٹھائیں اور پہلی بار ڈاکٹر صاحب کے بجائے بھائی کہہ کر بلایا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس سے ملاقات کے بعد میرے ذہن پر چھائی ذبذب کی دھند کافی حد تک چھٹ چکی تھی۔ اب میرا ذہن اس حوالے سے بالکل واضح تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں لائبہ کو شامل کرنا ہے یا نکی کو۔ میری منزل واضح تھی اور اب میں نے اسی کی طرف بڑھنا تھا۔ نکی میری دلہن بن کر گھر میں داخل ہوئی تو ایک طوفان سا مچ گیا، خاص طور پر امی کا غصے سے برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اس کو باہر نکال دیں۔ مجھے سرد عمل کا اندازہ تھا، اس لیے میں نے طوفان تھمنے کے انتظار میں خاموشی اختیار کر لی۔ نکی کو میں کمرے میں چھوڑ آیا تھا کہ خود کو اس سارے ہنگامے کی ذمہ دار نہ سمجھے۔ اس کے والد کو کورٹ میرج کے لیے راضی کرنا ایک دشوار مرحلہ تھا، لیکن میں نے کسی طرح اسے بھی طے کر لیا تھا۔ شہزاد پتر، ہم غریبوں کے پاس صرف عزت ہی ہوتی ہے، اگر یہ بھی چلی جائے تو کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس۔ چراغ الدین نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ چاچا، تمہاری عزت اب میری عزت ہے اور میں اپنی عزت خاک میں نہیں رولنے دوں گا، اس لیے اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود نکی کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ پتر، جو بھی کر پر میری نکی کو دکھ اور تکلیف کی اس دنیا سے بہت دور لے جا، اتنی دور کہ غم اس کی خاک کو بھی نہ پا سکے۔ چراغ الدین نے رندے ہوئے لہجے میں التجا کی۔ چاچا، تم فکر نہ کرو، نکی کی طرف بڑھنے والی ہر تکلیف کو پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ میں نے جیسے یقین دلایا اور چراغ الدین نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں خیالات کی دنیا سے نکلا تو مجھے نکی کا خیال آیا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی کمرے میں چھوڑے، رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ ابو نے مکمل طور پر چپ کی مہر لگا لی تھی، امی نے مکمل طور پر میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا، لائبہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ان سب کو شاید توقع نہیں تھی کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہوں۔ ان کا شوق میں آنا فطری تھا۔ میں دماغ پر والدین کی ناراضگی کا بوجھ لیے اپنے کمرے میں آیا۔ نکی بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یقیناً وہ روتی رہی تھی۔ شہزاد، میں نے آپ کو آپ کے والدین سے دور کر دیا، اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جن پر مہندی کا رنگ میری دھڑکنیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ تم اپنے دل پر بوجھ مت لو، والدین اپنے بچوں سے بھلا کتنی دیر ناراض رہ سکتے ہیں، میرے امی ابو بھی مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہیں گے۔
اس لیے تم پریشان مت ہو۔ میں نے اسے تسلی دی تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ نکی، تمہیں زندگی میں بہار کے خوشگوار جھونکے کی طرح وارد ہوئی ہو۔ تمہارا میری زندگی میں آنا صحرا میں بارش کی طرح ہے، قطرہ قطرہ ٹھنڈک، لمحہ لمحہ تپش میں کمی، پل پل جذبوں کی سیرابی۔ میں نے مخمور سے لہجے میں اس کو اپنی اہمیت سے آگاہ کیا تو سمٹی سمٹائی مزید شرما گئی۔ میں اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا، ایک لپٹایا کوڑا کاغذ اپنے لاکر سے نکالا اور دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے نگی کے سامنے وہ پیکٹ کھولا تو اس میں سے چھلکتی رنگ برنگی چوڑیاں اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگیں۔ یہ وہی چوڑیاں تھیں جو میں نے اس سے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے خریدی تھیں۔ اس نے چون کر مجھے دیکھا، میرے ہونٹوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ تھی، اس کی پلکیں بھیگ گئیں اور پھر اس کا وجود جیسے شدید زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شہزاد، آپ نے ایک چوڑیاں بیچنے والی بنجارن کو شہزادی بنا دیا۔ میں آپ کی اس محبت کا قرض کبھی نہیں اتار پاؤں گی۔ وہ روتے روتے آہستہ سے بولی، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ تم یہ قرض اتارو۔ تم بس اپنی محبت کی بارش میں دن رات میرے وجود کو بھگوتی رہنا۔ میں نے آنکھ مار کر معنی خیز انداز میں کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں پہنانا شروع کر دیں۔ چونکہ وہ اب میری بیوی تھی تو ان چوڑیوں پر اسی کا حق بنتا تھا۔